چونکہ زمانگا دا محترم رور علامہ مولانا سمیع الحق سے بیان پاتے دے دا وقت دا نزاکت خیال ساتلو سرا ایت دعوت ورکوما چاغی راشی او دا قائد محترمنا مخ کے اخبل بیانو کی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. ایسا جی لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے.
वो जिक्र हसी रहमत का अमी कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। वो जिक्र हसी रहमत का अमी कहते हैं जिसे कुरान मुबीन। दुनिया के लिए नए नगमे सीखे, अल्लाह का तराना भूल गए। अंजामे आजादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को पढ़ाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बरादर अजीज मौलाना शमसुल हादी साहिब द वक़्त द नज़ाकत एहसास द पासमाल राक, हालांकि द तरतीब मुताबिक मातवेना द बेगाश पी द बयान शवीवा जहाजिर शवम ख्वाग तरतीब सदासियोच बयान पकी मुमकिन नौ। ब्यामादी दरखास्तों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा के बयानात डेर मुदल्लल मजेदार ख्वांदवरुशु। जमा हकीर फकीर नाचीजला दोरा हाजत व ज़रूरत बनी उस सातुना मखीद कायद मुहतरम दरातलो नबाद ब्यामादा दरखास्त दी तौड़ान दी का खुद दी दजड़ मोहब्बत बई दरोर वाले द रिश्ते पालना बई चिमाला पदी वक़्त की च निहायत द नज़ाकत हामिल दे और मंगता सुटूल दखपल मुर्शिद कायद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस इमामुल इनक़िलाब सालार मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद तय्यब ताहिरी हफिज़हुल्लाहु ताला वसल्लमहु व अकरमहु द कीमती बयान पर इंतजार नासियु पदी मियंस की जमा हाइल के दिल मात मुनासिब नखकारी खुद कायद मुहतरमम दा शफकत दे पमंग बांदे राफत दे चागी हुक्म फरमाइलु द बयान जब कोशिश कोम चिखपला खबर लंडा स्तासुड़ान दी पेश कड़ेशम सरद माजिरत चिकम उन्वान माला राकड़े शो किरदारे उलमाए इशात फागी गुफ्तगू मुमकिन न दा अगर दुमरा तफसील तलब उन्वान दे चिदागा उलमाए इशात द चापदी मुल्क व मिल्लत दे एहसाना तो अंबारू ने दी दागी द किरदार आकासी पुसू मिनटुनु की मुमकिन न दा खुददी बंदे नाचीज द फहम व द मुतालाई मुआफिक दा यव टके याद के उलमाए इशात चिप सही माना उलमाए इशात दियऊ ददई किरदार द अल्लाह कुरान दे द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमान दे जान ला खबर दा
چې بعضی خلک به د اشاعت په نوم باندې ځان مخې ته راولي، د اشاعت د نظریې سره، مرکز سره، قائد سره موافقت به نه لري، په روش د نفاق د اشاعت التوحید و سنت نوم به اخلي. لیکن یو عالم د اشاعت کاغه موجوده حیات دی یا زمن نمخ کی وفات دی، داغی کردار کلیدل غواړي د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت مطالعہ کا، اور په سیرت کی دری خبری شد و مت سر ملاویگی. یو مسئلہ حق اچا پوچا بیانیگی، د مسئلے پا بیان کی د ہیچا لحاظ، ہیچ قسم کمپرومائز، ہیچ قسم تسامو، ہیچ قسم غفلت، ہیچ قسم د حکمت و د مصلحت پنوم باندی کتمان د حق نلے شوے. ہر خبرہ حق خبرہ د اللہ خبرہ ڈانگ تو کلی بیان شوی دا، کاش کدا وقت د بیان بل وقت وے بیا بما د دی وضاحتم کڑے خزما د شیخ القرآن علیہ الغفران ویسا رحمہ اللہ دا جملہ یاد کہ مسئلہ گرما لہجہ نرما، مسئلہ کی گزارا نشتا خو لہجہ کی نہایت پستا، خوگا دا اخلاقو نڈکا، زکدہ زمنگ دشمنان ندی، منگ دا دی دشمنانو خیر خواہانیو، منگ دا مشرکانو دا پارا دا توحید داعیانیو، منگ دا بدتیانو دا پارا دا سنت دعوت ورکون کیو. زمنگا لہجہ دا نرم و شیخ بوی ویستا مقابل با دا فرعون غندی بیمانا نئی او تد موسیٰ علیہ السلام غندی حیثیت نلری. حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام چی اللہ لیگی فرعون تا ورتوی فقولا لہو قولا لینا، فقولا لہو قولا لینا. اور دے اجتماع پڑنبی روز باندے قائدی محترم دا خبر اوکڑا پدی سٹیج چی ہر مقرر رازی تقریر با دا اخلاقو پا دائرہ کی کئی، رد منکر با دا اخلاقو پا دائرہ کی با کئی، دا چاپ ذات حملی با نکئی، دا چا دا تزلیل او دا بیزت کوشش با نکئی. دا یو سبق دا سیرت نمائز دکا، دا یو سبق مسئلہ کی کمپرومائز نشتا، لہجہ کی نرمی شتا. انکا لعلا خلق عظیم، مسئلہ باچا پوچھئی یا ایوہ الکافرون لا عبد ما تعبدون تبت یدا ابی لہب و تب. تردے کا تندار دا، کا عزیزان دی، کا خپلوان دی، کا قامیان دی، دا اللہ دشمنان دینو. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. دویم سبق تاسو کو صرف زندہ باد مرد آباد پوئے گئے دا اللہ بندگانو، یا زمن پا خبر پوئے گئے نا، یا کپوئے گئے نو زدیان شوی ہے، زدیان شوی ہے. سرد پوئی نا پا زد کلک ولاڑی ہے، یا پوئی گئے نا نا پوئے. یو سڑے انٹرویو لتلیو، چاہتی انٹرویو آغستا ورطیوی ستا ڈیٹ آف برد ستا سدے، ڈیٹ آف برد ستا سدے، او ازما ایس ندے زین پیجن. تقریروں نہ کیگی، بیانوں نہ کیگی، دا سنت و دا توحید دعوت ورکڑے کیگی، دا قرآن چگی والی کیگی. دیوی ڈیٹ آف برد سر ازما سر اشتر ندے، دا دس خیالو چی دا یو سڑے دے دا غنم دے.
او دا انٹرویو والا زمانہ تپوس کی چھ ڈیٹ آف برتھ ستا سدے ہوئی زما ایسم نہ دے دیم دا توحید و سنت پہ اجتماع کی دا توحید و سنت سبق ناخلی خپل کلی تا آغا درد دل نوڑی بالکل دا دی انٹرویو والا غندے دے اور توی ذات باچائے نور یو تپوسی تیونا کا بس تاکی سخلاصا دا نو دا اللہ بندگانو پو خبر ازان پویا ہوئے دا دی مشرانو سپینگیرو دا درنی درنی خبری دا زڑپو غگو آورے سبا بارمان کوئے گورے لاس بمروڑے سبا لاس نرانش نند ہوش نکار واخلے نند خوابی غفلت نہ بیدار شے نن خپل ذمہ داریو پی جنے اکابرینو اللہ دی پا قبرونو انوارات رہو رہی جماعت جوڑ کو پا قرآنی اصولو سورہ آل عمران کی منگتا سو ٹول زوتو پینزو اصول دی دا جماعت دا تاسیس دا دی استازانو نمیز دا کڑی بیا زما قائد محترم دا دی اجتماع بیانات منحصر کل دا جماعت دا ترقی پا یول سونواناتو تیز دا کڑی دی ما زوت کڑی دی ما یاد کڑی دی توے ڈیٹ آف برث سر زما سر اشتا نشتا تا صرف او صرف پچگو چغارو او پٹوپنو دو کشوے زدانویم چستا جذبات مضموم دی خزداویم چستا جذبات بیزیا توی دل مضموم دی ستا دا جذبات اوز قدر کو یول سنوانات دا سبق یاد کے جماعت اشاعت التوحید والسنہ دا رب العالمین احسان عظیم دے ددی مشران اللویا خیگڑا دا چی منگ لے داسی پلیٹ فارم را کڑے دے چی پاگی منگ دا انبیاء دا مشن پاسداری کو سوکی داری کو آبیاری کو ددی نعمت عظمانہ قدری بنکو او دا دی جماعت دا ترقی دا پارا دا یولس اصول دا یولس خبری ہمیشہ بزان تمخی تساتو کہ مولانا شمس الحادی اجازتی زدا یولس اصول لن اردو جبہ کیوئے شیخ صاحب اجازت راکا یولس خبری دی یولس اردو زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ عالمی جماعت ہے اور اس جماعت کے کارکنان کثیر تعداد میں ایسے بھی ہیں جنہیں پشتو زبان سمجھ میں نہیں آتی. آؤ میرے قائد کا درد دل سنو, جماعت کے لیے فکر سنو, جماعت کی ترقی کے لیے انداز دیکھو, ان کی محنت دیکھو. قائد محترم نے جماعت اشاعت التوحید والسنہ کی ترقی کے لیے اس اجتماع عام میں 11 باتیں ذکر کی, 11 اصول بیان فرمائے. اکابرین نے جماعت کی تاسیس قرآن کے 5 اصول پہ کر دی تھی. اب ہم نے اس جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا اصل یہ ہوگا, ہر رکن جماعت کو جماعت کے مقصد اور منشور کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری جماعت دوسری جماعتوں سے منشور کے اعتبار سے ممتاز ہے اور اس کا مقصد اس کے نام سے واضح ہے, اشاعت التوحید والسنہ. اس منشور کی اہمیت, اس کی قدر آپ قرآن کے مطالعے میں معلوم کر سکتے ہیں. تمام انبیاء کرام اسی منشور کے لیے, اسی مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے دنیا میں آئے تھے. فاتقوا اللہ واتیعون, یہ مشن رسالت ہے, یہ کار نبوت ہے, یہ عام کام نہیں. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. نبی کے وفات ہونے کے بعد قوم کی خیر خواہی
نبی کیا کرتے تھے. ختم نبوت کی برکت سے اب امت کی خیر خواہی کے لیے ورثۃ الانبیاء میدان میں اتریں گے, ورثۃ الانبیاء کام کریں گے. جماعتی ورکروں, موحدوں, اشاعتیوں, اپنے مقصد کو نہ بھولنا, اپنے منشور کو نہ بھولنا, توحید کے مسئلے میں کمپرومائز نہ کرنا, سنت کے پرچار میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. مقصد کو پہچانو, مقصد کی اہمیت کو پہچانو. جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہے گی. نمبر 2, قائد محترم نے فرمایا آپ اس مقصد کے حصول کے لیے جو تگ و دو کرو گے وہ خلوص نیت سے کرو گے, للہیت کے جذبے سے کرو گے. کوئی بھی دنیاوی غرض تمہارے آڑے نہیں آنا چاہیے. خلوص نیت کے ساتھ, للہیت کے جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا ہے. توحید اور سنت کی اشاعت کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ. اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, مستقل علماء کرام کو یہ عنوانات دیے گئے تھے. نمبر 3, ساتھیوں کی باہمی محبت, آپس میں محبت, اور اس کا نمونہ آج اجتماع پنچپیر میں دیکھ لیجئے. تکلیف کے باوجود, وسائل کی قلت کے باوجود ہر ساتھی دوسرے ساتھی سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. وہ چھوڑو, آج میرے قائد کی محبت کو دیکھیے. باوجود مصروفیت, باوجود نزاکت وقت مجھے بیان کا موقع دیا. یہ محبت نہیں تو کیا ہے, یہ رافت نہیں تو کیا ہے, یہ مودت نہیں تو کیا ہے. اشاعتی گلے شکوے رکھتے ہوں گے, خفگی اور ناراضگی ہوتی ہوگی, گھر میں 2 بھائیوں کی ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن اس ناراضگی کو مشن کی راہ میں رکاوٹ بنانے والا, محبت کے دامن سے بچھڑنے والا اشاعتی نہیں ہے. اشاعتی وہ ہے جو دوسرے اشاعتی اور موحد سے محبت کا رشتہ رکھتا ہو. پرون خفو نن خوشحاله بی, نن خفدی سبا به خوشحاله. پدی کستاسو کار نشتا, تاسو بخپل مینس کی در ربط و در محبت رشتہ قائم ساتے. بعضی خلق دا اعتراض کی جماعت تقسیم شو, جماعت کی تفریق راغے. وے واو رے, تفریق اور تطہیر کی فرق کے, تقسیم اور تطہیر کی فرق کے. اس ندے تقسیم شے, تمام جماعت پخپل منشور متحد دے. ساری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے منشور پہ متحد ہے اور متحد رہے گی, کوئی تفریق نہیں. لیکن جو بدنیت جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے, اس کے لیے وقتاً فوقتاً تطہیر کا عمل ہوتا رہتا ہے. اسے تفریق, اسے تقسیم کا نام نہ دیجئے, یہ تطہیر ہے, یہ تطہیر ہے. اس جماعت قدسیہ کا محافظ رب العالمین ہے, اور رب العالمین جماعت میں ناپاکوں کو نہیں چھوڑتا. یہ انبیاء کے مشن کی حامی جماعت ہے. آپ نے اس بات پہ اپنے دل و دماغ کو آمادہ کرنا ہوگا. باہمی محبت, الفت, رافت, مودت, رحمت کا جذبہ اور رشتہ ہمیشہ پالنا ہوگا. دوسرے ساتھی کو اپنے پہ فوقیت دینا, اسے ایثار کہتے ہیں. ایثار کی صفت جماعتی کارکنوں میں جماعت کی ترقی کا چوتھا راز ہے, چوتھا راز ہے. دوسرے ساتھی کو فوقیت دینا. میں تقریر نہیں کرتا, میرا یہ ساتھی تقریر کرے گا, مجھے وقت نہ دیجئے, ان کو دے دیجئے. میں آگے نہیں چلتا, ساتھی آگے چلے گا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, صحابہ کرام کی یہ صفت تھی. 5واں ستر العیوب,
یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، انبیاء کے ورثاء کی جماعت ہے۔ بے عیب تو انبیاء ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے ورثاء میں عیوب ہوں گے، لیکن ساتھیوں کے عیوب پہ پردہ پوشی کرنا ہر کارکن کی ذمہ داری ہے۔ ہاں وہ عیوب جو جماعتی منشور میں رکاوٹ بنے پھر سمجھانے کی کوشش کرنا، سمجھے تو فبیہا و نعم، اور نہ سمجھے تو پھر دوسرے راستے اکابرین جماعت کو معلوم ہوتے ہیں۔ ستر عیوب، یہ پانچویں صفت اپنا لو۔ چھٹی صفت تبیین اور تحقیق، فیصلہ کرنے سے بعد، فیصلہ کرنے سے پہلے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سنی سنائی بات پہ آپ نے فیصلے نہیں کرنے، فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا، کچھ نہیں کہا ہوتا، لیکن جماعت کو تس نس کرنے کے لیے اغیار کی سازش ہوتی ہے۔ آپ نے ہر فیصلے سے پہلے تبیین اور تحقیق کا دامن پکڑنا ہے۔ ساتویں بات، عفو اور درگزر، کسی ساتھی کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات سامنے آ بھی جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے کی خاطر معاف کر دیا کرو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ ما تو ٹول گناہونا معاف کا، ٹول راتا معاف کا، اور وڑغن دی خبر اخپل رورتا نشو معاف کولے، عفو و درگزر۔ آٹھویں بات تواضع اور انکساری، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے، دو قسم کے الفاظ کہیں بھی سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتے، ایک تکبر، دوسرا بزدلی۔ ایک تکبر اور دوسرا بزدلی، ایک تکبر اور دوسرا بزدلی، یہ دو الفاظ کسی کتاب میں نہیں مل رہے، کسی موقع پہ نہیں مل رہے۔ ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ انکساری، ہمیشہ بہادری اور دلیری اللہ کے نبی کی صفت اور نبی کے تابعداروں کی صفت رہی ہے۔ نویں بات، جماعتی امور میں مشورہ، امرہم شورا بینہم۔ دسویں بات، قول و فعل کی یکجائی، یہ منافقوں کی جماعت نہیں، موحد و مومنوں کی جماعت ہے۔ ایسا نہ ہو سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قول و فعل میں تضاد نفاق ہے۔ اور 11ویں بات، اس راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں پہ نظر رکھنا، ان رکاوٹوں کے تدارک کی لیاقت، صلاحیت، قابلیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ میرے ایک دوسرے شیخ ابھی بھی سٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کی تقریر کا خلاصہ بھی یہی تھا، عصر حاضر میں ہمیں فتنوں کو پہچاننا ہے۔ ہمارے اکابرین مشائخ ارشاد کا کردار یہ تھا، زمانے کے فتنوں پہ ان کی نظر تھی، ان فتنوں کے اسباب پہ ان کی نظر تھی، اور ان فتنوں کے علاج کی ان کو خبر تھی۔ تین باتیں خال کے شیخ صاحب نے فرمایا تھا اپنے بیان میں، آپ نے فتنوں کو جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، تعقب کرنا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ فتنہ کیوں اٹھا؟ اس فتنے کے اسباب ختم ہونے چاہیے۔ ایک تقریر میں میرے قائد نے کہا تھا، ہسپتال میں ڈاکٹر وارڈ پہ راؤنڈ لگا رہا تھا، ایک مریض کے پاس آیا اور اس مریض سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرے بدن پہ، سارے بدن پہ کھجلی ہوتی ہے، پختو کیوئے امدی پہ پختو کیوئے ٹول بدن میں میگی میگی کی گی، یا اگر نرسی تا آواز کو وی دا میگو دا سوڑا والا بندہ کئی، دا میگو دا سوڑا والا بندہ کئی سے علاج دغا نبی دا فتنو اسباب کم زین فتنی رازی ولی فتنی رازی کاش چی وقت جدا ہے، دا بددی مصلحت و حکمت ہو، کاش چی وقت بدل وے۔
بیا به ما تا ته ویلې وې چې فتنې کمی دي او څنګه دي او څنګه او ولې راپورته کیږي. اور بیا علاج فتنوں کا خاتمہ، فتنوں سے اپنے آپ کو اور سارے جہان کو بچانا، یہ باتیں خلاصہ اجتماع آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. میرے برادر عزیز نے حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران کی تقریر کے اقتباسات پیش کیے. میں نے اپنے قائد محترم کی تقاریر، کچھ عنوانات ابھی رہتے ہیں، ہم ان کے سننے کے شوق میں ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا. میں نے سیرت کے مطالعے میں اکابرین مشائخ علماء اشاعت کو دیکھا. پہلی بات، اچھا پوچھا مسئلہ بیانولا، مسئلہ کی گزارا نہ دشے ددی وجنا زدا ویلیشم زماد اشاعت التوحید و سنہ علماء کسوک پیو ٹکی کستائی نو پدی ٹکی بے استائی چھ دا جواندے شریعت دے، دا جواندے دا شریعت دا خاتمی دا پارا چی کم طاقتونا برسر پیکارو اغی زماد علماء و مشایخ دا خاتمی منصوبہ بندی کڑے دا. دا کابل گرام دا شیخ جنازہ دا جیل راوتے دا. شہید مظلوم شیخ عارف رحمہ اللہ، شیخ مصباح الدین ملک پوری رحمہ اللہ اور زمادہ نور مشایخ گورا دی سر ذاتی دشمنی نوا، شریعت سر دشمنی وا، دا شریعت دا پیغام سر دشمنی وا، او شریعت او دغا خلق، شریعت او دغا خلق نو جیتی جاتی شریعت تھے. مسئلہ کی با کمپرومائز نہ کہ قرآن با صفا صفا وائے نن مصلحتنا حکمتنا او دا مرگرو تی ازده شد. زمان مرگری دیر تکڑا شوی خپکی گئے خوبا نکن باجور دیر ترقی کردے دے یو مرگری راتوی دخواسی یو مزاق دے لطیفہ مائی جی سنگا وی جینکو سرم اس موبائلی دی زمان مرگرم ترقی کردے دا نا بھئی دا مسئلے دا سنچی مفتی سے محترم فرمائے لو منگ تا شیخ صاحب دا سنت پا مقابلہ کی دا سنت دا پیش کولو جگڑی ندی خود لی دا خپلو مشرانو نهج پی جانے خپل منشور خپل کارو پی جانے مسئلہ صفا خگرما لہجہ نرما. نمبر 2 چھ دا سیرت مطالعو کے بیا مشایخ علماء دے اشاعتو گو رہے نو لا یخافون لومت لائم ٹکے پکی روزی کہ چاوی پنچ پیرے دے کہ لس پیرے دے کہ وہابی دے کہ دیوبندے دے کہ فلان 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 دے پروانش راشے پما گواہیو کے زاول متشدد دا چغی بوالی کے دے. او دریما خبرہ خپل میاس کی محبت ہو دا گئی کل کل بدا سوا ما دا مشران و استازان نوری دلی چی دا مشایخ با یو بل توحلو لپ جنگ کی با پاسی دل پا اجلاس و پشورا کی خوچ اجلاس با ختم شدا سی شیر و شکر باو تابوید دی پا منس کی سخبگان دا سرهونا دوم ربے دا یو بل قدر و دا یو بل سرمین کولا کدا ٹکی ما ازدکڑل واللہ العظیم ستاسو پلارا کی حاکمانم بادشاہانم لوی لوی دا طاقت خاوندان ہم ہیچ و نیس دی و اللہ دی کی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.